بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ القصص کی آیت نمبر 68 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ اسلوب ہے کہ جس کو ہر قرآن کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات بیان کی جاتی ہے اور اسی بیان جملے میں ایک دوسری بات کا اضافہ ہوتا ہے، مگر پچھلے حصے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسی کو مان لیا جاتا ہے کہ آگے بھی وہ اپلیکیبل ہے۔ سو تمہارا رب پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ یختار، اور وہ منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے جو کچھ جیسے چاہتا ہے، اور سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ما کان لہم الخیار، ان کو تو اس میں کوئی اختیار نہیں، یعنی یہ جو ان کے معبود ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں، انہیں تو کوئی اختیار نہیں۔ یہ خاص طور پر اشارہ ہے ان فرشتوں کی جانب کہ جن کی مورتیاں بنا کر اہل عرب ان کو پوچھتے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فرشتوں کا انتخاب ہوتا ہے، یہ انتخاب تو اللہ کرتا ہے۔ وہی اللہ کہ جو اپنے صفات میں اور اپنے اعمال افعال میں بالکل آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا انفلوئنس نہیں رکھتا۔ تو اس نے اگر فرشتوں کو بنایا اور فرشتوں کو اس نے منتخب کیا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق بعض کاموں کو بجا لیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کو کوئی آزادانہ اختیار نہیں ملا کہ تم ان کو پوجنا شروع کر دو اور ان کے ذریعے سے تم خیال کرو کہ تمہارے کام بنیں گے، سنوریں گے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر عیب سے اور بلند ہے ان تمام باتوں سے کہ جو وہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے کہ جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں کوئی کمزوری، کوئی خامی ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سوچا جائے، خیال کیا جائے کہ ہم کچھ اوروں کا بھی سہارا لیں، وہ اور کہ جن پر اللہ کے کام منحصر ہیں، اللہ کی سلطنت جن کے سہارے، جن کی کوآپریشن کے نتیجے میں چلتی ہے۔ جب سارا اختیاری اس کا ہے تو پھر کسی اور کو یہ حیثیت دینا کہ ان کو پکارا جائے، ان کو پوجا جائے اور ان کے ذریعے سے پھر مدد حاصل کی جائے، اپنے اندر ایک قوت کا، اطمینان کا، سیکیورٹی کا احساس پیدا کیا جائے، تو یہ سب بے بنیاد ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی کوئی بیسس نہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی
وہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر وہ آخر کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کے علم کے مکمل ہونے اور ہر چیز پر غالب ہونے کے انڈرسٹینڈنگ سے شرک کو نگیٹ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہو چاہے وہ اعلانیہ ہو، تو پھر اس کو کسی اور کے شرکت کی، تعاون کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی سے مدد مانگے تو اس لیے مانگے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے معلومات چاہے تو اس لیے چاہے گا نا کہ وہ خود نہیں جانتا، تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو آخر پھر تم لوگ جو دوسروں کو معبود بنا رہے ہو اس امید پر کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر کہیں کوئی آخرت ہوئی تو وہ تمہاری سفارش کریں گے؟ کس بنیاد پہ سفارش کریں گے؟ اس بنیاد پر کہ ان کو کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں کہ جو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں معلوم؟ تو یہ سارا تمہارا شرک کا دھندا یہ بیس لیس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ جس کے سوا، یعنی وہ ذات کہ جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور وہ کہ جو ہر جگہ موجود ہے، اور انسان چاہے اس کو اونچی آواز میں پکارے چاہے دل میں پکارے وہ سنتا ہے، اور دعاؤں کو، درخواستوں کو سن کر ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو الہ ہے، معبود، اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی اور الہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا الہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ چھوٹے الہ بھی ہیں جن کو بعض لوگ پوچھتے ہیں اور وہ بڑے الہ تک پہنچتے ہیں، رسائی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے اس امید پر کہ وہ اس کی پکار سن رہے ہیں، تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی کچھ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو اب سننے اور جاننے والی ہم جانتے ہیں کہ ایجاد ہو چکی ہیں، یعنی آپ مجھے سن رہے ہیں حالانکہ میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں، یہ ایکسپلینیبل ہے۔ اس کے جو تفصیلات ہیں وہ اب معلوم ہیں، لیکن ایک وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، کیسے سن رہا ہے؟ ما فوق الفطرت، سپر نیچرل طریقے سے، اسباب کے سہارے کے بغیر۔ یہ ہے اصل میں الہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو ہے کہ جو اصل سوال ہے۔ اس کو جاننے اور پانے کے لیے انسان کو اپنی عقل کے استعمال کے علاوہ وہ خلوص اور ڈیووشن چاہیے کہ جس میں جب وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو قدم قدم پر اللہ انسان کو ان حقائق سے آگاہ کرتا ہے، اس کا تجربہ کراتا ہے کہ جس کے بعد انسان کو دھیرے دھیرے یہ اطمینان، یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ میرا اپنا تجربہ، مشاہدہ۔ فرمایا کہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریف ہے اور اسی کا شکر ہے۔ حمد، شکر اور تعریف دونوں کے لیے آتا ہے اور دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
یعنی حمد اللہ کی وہ تعریف ہے، یا کسی کی بھی وہ تعریف ہے کہ جو شکر گزاری پر مبنی ہے، جو اس لیے ہے کہ وہ جو تعریف کے لائق ہے وہ اصل میں وہ کچھ کر رہا ہے کہ جو تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے کے کام آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شکر گزاری کے ساتھ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی ہے کہ جس کا شکر ہونا چاہیے، وہ شکر گزاری کا حقدار ہے۔ وَلَهُ الحکم، اور اسی کا سارا فیصلہ ہے، سارا اختیار اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر سوچ لو کہ یہ جو تم دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کچھ اپنی جھوٹی تمنائیں، آرزویں طے کیے ہوئے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کس قدر بے بنیاد ہے۔ قل ارأیتم، ان سے کہو کہ ذرا بتاؤ تو، یہ انداز ہے کسی مخاطب ایڈریسی کو متوجہ کرنے کا، ایک ہمدردی کا بھی اختیار کا بھی یہ اسلوب ہے۔ ذرا بتاؤ تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ تمہارے اوپر رات کو طاری کر دے، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ، کون ہے معبود الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنی لا کر دے، تمہارے پاس اس اندھیرے میں روشنی لے کر آئے۔ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارأیتم، کہو ذرا یہ تو بتاؤ، بھلا دیکھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر اللہ تمہارے اوپر طاری کر دے دن، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ، کون معبود ہے کہ جو غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل، لے آئے تمہارے لیے وہ رات، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وہاں جو فرمایا کہ تمہارے لیے وہ رات میں روشنی لے آئے، تو اس کے بعد فرمایا کہ تو کیا تم سنتے نہیں؟ ظاہر اندھیرے کا ذکر تھا، تو اندھیرے میں دیکھنے کا ذکر مناسب نہیں تھا، تو یہ فرمایا کہ دیکھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہو بھائی، یا تم سن کر غور نہیں کرتے؟ اور پھر جب دن کی روشنی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ رات کا اندھیرا کون لے کر آئے گا، تو بھلا تم دیکھتے نہیں، یعنی روشنی میں بھی تم کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اس میں روشنی میں تم کیا کرو اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تمہارے پاس وہ روشنی لے آئے مگر کرو کیا؟ لیکن اندھیرے کے بارے میں ذکر کیا تو فرمایا کہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ یہ انداز قرآن مجید میں اور کئی جگہ بھی بیان ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ دن میں کیا کرو گے؟ دن میں تم کام کاج کرو گے، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو گے، ہے نا؟ ایک بات کہ جو آپ اس میں سے خود سے نکال سکتے ہیں، لیکن بھائی سب تو نہیں نکال سکتے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید دیکھیے کیا کرتا ہے کہ بعض جگہوں پر تو آپ کو مائل کرتا ہے قرآن کہ آپ خود سے غور کریں، اور جو عبارت چھپی ہوئی ہے،
بیان کی گئی عبارت کے علاوہ اس کو نکالیں. اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں نکال سکتے، تو خیر وہ کسی سے پوچھ لیں گے. مگر یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس چھپی ہوئی عبارت کو باہر نکال کے یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز تھی کہ جو اس عبارت میں بھی پنہا تھی. یہ ہے تربیت. یہ ہے قرآن مجید کا وہ انداز کہ جس میں وہ پڑھنے والے کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے قرآن کو کیسے غور سے پڑھنا. تو دیکھیے اگلی آیت کیا کر رہی ہے. فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت میں ہے یہ چیز، رحمت میں سے ہے یہ چیز کہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اس نے تمہارے لیے بنائی رات، والنہار، اور اس نے بنایا تمہارے لیے دن. رات بنائی لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہ کہاں ہے؟ یہ دن کے بارے میں ہے، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. اور آخر میں یہ فرمایا دونوں کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہ رات اور دن تمہاری ضرورت تھی. تمہیں اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے اور جن ضرورتوں کا محتاج کیا ہے، یہ تمہیں معلوم ہے کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم اپنی جب ضرورت پوری ہو تو ضرورت پوری کرنے والے کا شکر ادا کرو. وہ دنیا کسی اور طرح سے بھی بنا سکتا تھا کہ تم ہر وقت خود کفیل ہوتے، اس کا کیا فائدہ تھا؟ نہ تمہارے اندر سوال پیدا ہوتا، نہ تمہارے اندر ضرورت ہوتی، نہ تم پریشان ہوتے، نہ تم جستجو کرتے. تو اللہ کی اسکیم تو پھر پوری نہ ہوتی. اس نے تو یہ چاہا کہ وہ ہمیں سوچ سمجھ دے کر، ضرورتیں دے کر، سوالات دے کر، پریشانیاں دے کر، پھر اس کے بعد جوابات دے کر، سکون اطمینان دے کر ہمیں یہ موقع فراہم کرے کہ ہم اپنے رب کو پائیں اور ہم اس کا شکر ادا کریں. یہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ شکر اپنے عمل رویے سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ شکر اصل میں دل میں ہوتا ہے. دل شکر کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو زبان پر شکر کے لیے موزوں اپروپریٹ الفاظ آتے ہیں، اور انسان کا عمل پھر اس کے مطابق ڈھلتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور خیال کرو اس دن کا جس دن وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ ان کو پکارے گا، ان لوگوں کو، یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو. فَيَقُول، پھر وہ پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں اور میری خدائی کے چلانے میں ان کا بھی کوئی رول ہے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور پھر ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسرے انسانوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دی، حق بات پہنچائی، ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم ان کو اس دن لائیں گے. اس لیے کہ حساب کتاب کرنا ہوگا نا. تو حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اس میں ایویڈنسز پروڈیوس کیے جائیں گے. یہ بات پہلے اس کا اہتمام ہوگا کہ لوگ جو کچھ بھی کر کے آئے ہیں یہ انہوں نے کیوں کیا. یہ قرآن مجید سے بار بار معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال اٹھائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. مسیح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آخر یہ آپ کے ماننے والوں نے آپ کو
میرا بیٹا کیوں قرار دیا؟ آپ کی والدہ کو بھی کیوں الہ بنایا؟ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کیس کا فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے جو بھی ایویڈنسز ہیں ان کو پروڈیوس کیا جاتا ہے. تو یہ اس دن ہوگا. فقلنا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. یعنی یہ جو تم میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے تو اس کی کوئی بیسس ہوگی نا، وہ بیسس پروڈیوس کرو. فعلموا ان الحق للہ، تب وہ جان لیں گے، ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ حق تو اللہ کی طرف ہے. یعنی جو کچھ اللہ فرما رہا ہے، جو اس کی طرف سے پیغام آیا تھا، اصل میں حق تو وہی تھا. ہم تو صرف اپنی خواہشات، اپنے جو ارمان تھے ان کو پورا کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے، ایک دوسرے کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے مانے جا رہے تھے ان کو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے رہے وہ سب کچھ ان سے دور ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے. سو یہ معاملہ ہوگا ان کا آخرت. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو، اس کے پیغام کو نان سیریسلی لیا. اس کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں تھے. کیوں سنجیدہ نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی ترقی، دنیا میں جو کچھ رونقیں ان کو حاصل تھیں، انہوں نے اس کو اپنا فوکس بنایا، اس پر توجہ دی. تو فرمایا کہ یہ اس ساز و سامان کو زیادہ اہمیت نہ دیں، اس پر نہ اترائیں، اور جانے کہ جن لوگوں نے یہ پہلے کیا ان کا کیا انجام ہوا. فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرسٹ کزن تھا، چچا زاد بھائی. اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ساری کی ساری بنی اسرائیل ہے کہ جس کو اللہ نے چنا ہے، یہ موسیٰ کو آخر یہ حیثیت کیوں حاصل ہوئی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کزنز میں سے کوئی امیر ہو، طاقتور ہو، تو پھر وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ آخر اس ساری قوم میں اور میری فیملی میں انہی تھے، انہی کو پیغمبری ملنی تھی. فبغى علیہم، تو اس نے ان کے خلاف سرکشی اختیار کی. کہتے ہیں کہ اس نے کچھ لوگ اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے، اس کے کچھ سپورٹرز تھے، پراپلی 100 میں، اور چیلنج کرنا شروع کر دیا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام بنی اسرائیل کو پیش کر رہے تھے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایسے خزانے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مرد مل کر ان کی جماعت بمشکل ان کو اٹھاتی. یہ لٹرلی ایسا ہی تھا. جس طرح پرانے زمانے میں اگر یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کی دیگ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو یہ اصل میں ایکسپریشن ہوتا تھا اس بات کے بیان کا کہ وہ بہت فراخ دل ہے، فیاض ہے، بہت غریبوں میں لنگر خوراک بانٹتا ہے. ایسے ہی کسی کے خزانے کی کنجی بہت بھاری ہے، یعنی بہت مالدار آدمی. سو ظاہر ہے اس زمانے میں بینکس تو نہیں تھے، نہ اس سے ذرا پہلے کی بات کریں تو سیفز اور خزانوں کو، دولت کو محفوظ کرنے کے طریقے نہیں تھے. تو وہ بڑے بڑے
سٹورز ہوتے تھے، گودام، انڈر گراؤنڈ بھی ہوتے تھے، ان کے گیٹس ہوتے تھے آہنی، اس میں پھر گیٹس کو بند کرنے کے لیے اڑنگے ہوتے تھے لوہے کے، جن سے کہ پھر آپ ان کو اٹھائیں تو گیٹ کھلے گا. تو ایسا لٹرلی ہوتا تھا کہ ان بڑے بڑے گیٹس کو پھر جب کھولنے کی ضرورت پیش آتی تھی ان اڑنگوں کو اٹھایا جاتا تھا، اور بڑے طاقتور لوگوں کی ضرورت پیش آتی تھی ایک ساتھ کہ وہ یہ کام کریں. فرمایا کہ اذ قال له قومه لا تفرح، یہ ایک موقع کی بات ہے کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے، یعنی سیانے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، دیکھو تم، اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر، آخرت کی کامیابی کو تلاش کرو. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو مت بھولو، یعنی وہاں کے لیے بھی خرچ کرو، یہاں بھی اچھی زندگی گزارو، جیسے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ایک توازن کی، بیلنس کی زندگی ہو. وَأَحْسِن، اور دیکھو لوگوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا. یہ گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ موٹیویشن ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ کے آس پاس کے جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے یہ آپ کا تو نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور ان پر بھی خرچ کریں کہ جو ضرورت مند ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے، اور آپ کے پاس زیادہ ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت برپا کرو. ویسے تو خیر فساد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے تکبر غرور میں مبتلا ہو کے غریبوں کمزوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ بھائی تمہارے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ تمہیں خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہے. تم اگر اس کو اپنے پاس جوڑے رکھو گے، سینت سینت کے رکھو گے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرو گے، وہ لوگ کے جو ضرورت مند ہیں، بے بس ہیں، تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. اس لیے کہ امیری اور غریبی کا تفاوت، گیپ، یہ اگر بہت بڑھ جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور غریبوں کی مدد نہ کریں تو فساد مچے گا، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، نفرتیں ہوں گی، بگاڑ ہوگا. تو یہ نہ کرو. یہ بگاڑ، یہ فساد، یہ امیر پیدا کرتے ہیں. وہ امیر کہ جن کو اللہ نے امیر بنایا. ویسے ابھی یہ آگے غلط فہمی آ جائے گی کہ امیروں کی بگڑے ہوئے امیروں کی کیا ذہنیت ہوتی ہے، لیکن جو اچھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور فساد نہ بچائیں. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ جب قارون کو نصیحت کی گئی
اس کے جواب میں اس نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے جواب دیا کہ یہ سب تو مجھے میرے اس علم کی بنا پر مجھے ملا ہے، جو میرا علم ہے، جو میرے پاس ہے۔ یہی ایک ٹپکل سرمایہ دار بگڑے ہوئے امیر رئیس کا جواب ہوتا ہے۔ میری قابلیت، میرا ٹیلنٹ، میرے فیصلے، میری شخصیت، یہ میرا ہے۔ بس انسان کے ذہن میں اگر مبتلا ہو جائے، اس کے ذہن پر سوار ہو جائے گھمنڈ کہ یہ اس کا ہے، تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے دوسرے گناہوں اور جرائم کو تو بعض اوقات ٹالتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، لیکن تکبر اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر نان سینسیکل، ان ایکسپٹیبل، بیس لیس، ایبسرڈ بہیویئر ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ کیسے پیدا ہوا، اور یہ سوچے کہ اگر زندگی اس کو لمبی ملی تو پھر کیسے وہ ایک عرصے صحت اور طاقت کے ساتھ جیتا ہوا پھر کمزور ہو جائے گا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ درمیان ہی میں کسی موقع پر اس کو موت آ جائے۔ تو وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت جو اس کے پاس ہے اس سے اس کو وہ طاقت نصیب ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی آدمی کی سوچ آتی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرتا ہے، اس کو پھر کاؤنٹ کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ کی دے دے گا، یہ کچھ مینٹالٹی آ جائے، کمال ہے۔ تو اس نے اس نے کہا کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فرمایا ہے اس کے جواب میں، لیکن یہاں گویا کہ اللہ کا جلال ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمع۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ خدا کا غصہ ہے جو اس میں چھلک رہا ہے۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ نے ہلاک کر دیا قد اہلک من قبلہ، اس سے پہلے، من القرون کتنی ہی قومیں، من ہوا اشد منہ جو اس سے کہیں زیادہ قوت والی تھی، وہ اکثر و جمع، اور جن کے پاس کہیں زیادہ جمعیت تھی، کہیں زیادہ لوگ تھے، لیکن کیا ہوا؟ برباد ہو گئے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے تو سوال بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسے مجرم جو ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی بات بھی سنی جائے۔ ان کا جرم اتنا obvious ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ بھائی کیا غلطی لگ گئی تم کو، کیسے تم سے یہ ہو گیا، نہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پورے وجود پر، ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے۔ تو ایسے مجرموں سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان کا عمل، ان کا وجود، یہ سب گواہی دیں گے کہ یہ وہ مجرم ہے کہ جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کنسیشن اور رحم کے مستحق نہیں ہے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو غامدی صاحب نے کیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہوا آیت نمبر 68 سے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔
تمہارا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تمہارا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا حقدار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو، اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو، اور اس دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہش مند نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھی؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر اب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو ہینڈ ریز کریں اور سوال کریں۔ ہینڈ ریز اینڈ کوسچن۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ تو نیکسٹ تھرسڈے/فرائیڈے کو انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی، اور امید ہے کہ ہم سورہ القصص اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔